جسم کے ٹکڑے جمع کیے خیمے کی طرف لے کر نکلے فرما نے دیکھا آواز بھی میرا قاسم اتنا چھوٹا نہیں تھا میرا غرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب علم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوسیین اسد اللہ ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ لسان اللہ کلمت اللہ باب اللہ فضل اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوات باواز بلند عزیزان محترم و عزیزان گرامی قدر برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے پروردگار آپ سبوں کی حاضری کو آپ کی عقیدتوں کو اور آپ کی خدمات کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول فرمائے جو مشکلوں میں ہے مالک ان کے مشکلوں کو آسان فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے جو بیمار ہے مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرما جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما تمام عزاداروں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے
مظلومین کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کو نست و نابود کر دے۔ اے مالک جلد از جلد وقت کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبوں کو ان کے مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی و عزاداران سید الشہداء، ہم نے 1448 ہجری کے محرم سن 2026 میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز محرم کی چاند رات سے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے اس عالیشان عزاخانہ عالیہ قصر زہرا سے شروع کیا تھا، آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں یعنی 7 محرم کی آج مجلس میں یہ گفتگو داخل ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے روز کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی جس کے جو لوگ پہلے دن سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں یہاں پر، وہ میرے اس بات کے شاہد ہوں گے کہ میں نے پہلے دن ہی یہ بتایا تھا کہ میری تقریر کسی خاص مکتبہ فکر یا کسی خاص آئیڈیالوجی رکھنے والے حضرات یا کسی خاص نظریات یا کسی خاص فرقے یا کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہوتا۔ میری تقریر بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات ہوتی ہے، اس لیے کہ اہل بیت عالمی شخصیات کا نام ہے اور اہل بیت کی بارگاہ سے عالمی میسج دیا جاتا ہے۔ تو میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں اور ہر تمام مجالس میں کہتا ہوں کہ یہ منبر جو ہے یہ مجلس حسین ہدایت کے واسطے ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے۔ اور میں نے پہلے دن اس چیز کو واضح کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لفظ میں ملا کا ادا کرتا ہوں تو میں نے یہ کہا تھا کہ ملا اس قوم کے شریف لوگ ہیں، ہمارا شمار خود ملاؤں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ چاند رات کی مجلس میں تھے وہ میری اس بات کے گواہ ہوں گے۔ میں نے کہا تھا ملا اس قوم کے شریف لوگ ہیں، خود ہمارا شمار ملاؤں میں ہے، مگر ہم کیا کریں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو بغض اہل بیت میں ملائیت سے کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جو یہاں پر آئے وہ ذرا حسن ظن لے کر آئے۔ دیکھیے ایک چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ منبر ہے حق بیانی کے لیے۔ اگر اس منبر پر بیٹھ کر ہم حق بیانی کرنے سے پہلے حق بیان کرنے سے پہلے یہ سوچنے لگے کہ کس کو اچھا لگے گا یا کس کو برا لگے گا، پھر تو ہدایت ہو نہیں سکتی۔ اگر ڈاکٹر یہ سوچے گا کہ چونکہ دوا ذرا کڑوی ہے تو مریض کو دیں گے تو اس کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو پھر اس کو شفا کیسے ملے گی؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم یہاں سے کوئی ایسی کڑوی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ملا سے مراد جب ہم کٹ ملا کہتے ہیں تو کوئی بھی یہاں پر ہو، میرا شیعہ بھائی ہو سنی بھائی ہو، اپنے اوپر اپنا لیں، یہ دیکھیں کہ کس سے اس کا کیریکٹر میچ کرتا ہے۔ بھائی 10 لوگ جا رہے ہیں، میں اگر کسی کو آواز دوں چور، تو اب جس کے اندر وہ صفت پائی جائے گی مڑ کر وہی دیکھے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے ہم کبھی بھی منبر حسین سے، میرا تو کبھی یہ شیوا ہی نہیں رہا کہ ہم دل آزاری کی بات کریں، ہم یہاں سے دل آزاری نہیں کرتے، ہاں مگر ہم حق کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ اور کوئی بھی آئے سب کا ویلکم ہے، میرے شیعہ سنی بھائی، میں نے اس روز کہا تھا کہ یہ فرش اعضا پہ آنے سے پہلے کوئی شیعہ ہے، یہاں آنے سے پہلے کوئی سنی تھا، مگر جب مجلس حسین میں آ گیا تو اب نہ وہ شیعہ رہا نہ سنی رہا، جو یہاں آ گیا وہ حسینی ہو گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے یہی بات پہلے روز کہی تھی، اور یہاں جو آ رہا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے، ہم مولا حسین کے نوکر ہیں۔ میرا شیعہ بھائی سنی بھائی کوئی بھی آ رہا ہے، آپ کے جوتے میرے سر کا تاج ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت امام حسین کے مہمان ہیں۔
ہاں مگر ایک بات یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ چاہے میرے شیعہ بھائیوں سنی بھائیوں دل میں بدگمانی لے کر نہ جائیں. اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم آئے ہی ہیں بتانے کے لیے. میں ہندوستان سے ساؤتھ افریقہ گھومنے کے لیے نہیں آیا ہوں ایام اعزاء میں آیا ہی ہوں بتانے کے لیے. اگر میرا کوئی بھی کانٹیکسٹ میرے ایک ایک جملے کا جس کو جس وقت ریفرنس چاہیے میں حاضر ہوں. الحمدللہ سے مولا حسین کے صدقے میں نے پبلکلی مناظرے کیے ہیں اور میں نے ہزاروں کے مجمع میں بڑے بڑے ملاؤں کے سامنے ثابت کیا ہے کہ علی حق ہے، جبکہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں ثابت کروں، وہ آلریڈی ثابت شدہ ہے. ہم تو بس ہدایت کے واسطے ہیں. مگر آپ ذرا جو بھی آئے یہاں پر، میرا شیعہ بھائی ہو، سنی بھائی ہو، ہندو بھائی ہو، آپ کو تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہو کر آنا پڑے گا. اگر ہر بات آپ پکڑ لیں گے، یہ ملا لفظ یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یزید سے نفرت نہیں ہے، مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے جس کا کیریکٹر یزید سے ملتا ہے. اور آپ دیکھیں میری تقاریر، میں نے اہل سنت میں بھی بہت تقاریر کی. میرے وطن میں میری تقریر سننے میرے اہل سنت بھائی، یہاں تک کہ میرے ہندو بھائی کثرت سے آتے ہیں الحمدللہ اور بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں. مگر آپ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اس منبر سے بھی حق بیان نہ کریں تو پھر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ حق سننا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ بھی جب آئیں تو براڈ مائنڈڈ ہو کر آئیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری باتیں سنیں اور سن کر بس آپ چلے جا کر سو جائیں. نہیں، میرے ایک ایک جملے پر حق ہے آپ سبوں کو آپ ریسرچ کریں. میں جو آیت پڑھوں اگر وہ قرآن میں نہ ملے میرا گریبان پکڑے. میں کوئی حدیث پڑھوں اور وہ حدیث کی کتابوں میں نہ ملے تو میرا گریبان پکڑنا آپ کا حق ہے اور آپ کو قائل کرنا یہ میرا حق ہے. ہاں، لہذا میرے شیعہ سنی بھائیوں سب کو میرا میسج ہے کہ اگر کوئی بات کسی کے بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے، میں ابھی یہاں ہوں الحمدللہ 3 روز 4 روز 5 روز ہوں، آپ ہم سے پوچھیں اور ہم علی والوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہم جواب دیں، اس لیے کہ ہمیں جناب سیدہ کی عطا پر بہت یقین ہے. اور صاف صاف میں کہہ رہا ہوں اس منبر سے کہ ابھی یزیدی کارخانے میں وہ سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب ہم حسینی نہ دے سکیں. الحمدللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، بہرحال جس ہم نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج 7 محرم کی تاریخ آ گئی. مسلسل ہم اس عشرہ مجالس میں گفتگو کر رہے تھے اور اس عشرہ مجالس میں ہم نے قرآن کریم کی جس آیت باب ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے میرے بندو، تمہاری ہدایت کے واسطے اللہ کی طرف سے 2 چیزیں اتری ہیں، نور اترا ہے اور روشن کتاب نازل ہوئی ہے. کل میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ بغیر نور کے کبھی کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی. آخر ضرورت کیا تھی اللہ کو کہ قرآن کے ساتھ خدا اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ یہ کہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول نے قرآن کو تنہا کیوں نہیں چھوڑا؟ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ تو آئیے ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. پروردگار عالم سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قُلْ مَا يَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلْ.
वल्लज़ी नफ्सी इन इत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। ये मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का कुरान है। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, अल्लाह कह रहा है ये जो किताब हमने उतारी है तो कुछ लोग तुमसे आकर कहते हैं, ये कुरान है, कुरान सूरह यूनुस, ये कुछ लोग तुमसे आकर कहते हैं कि ए मेरे हबीब, है मेरे आका, है रसूलुल्लाह, ए रसूल, है नबी, इस कुरान के बदले हमें कोई दूसरा कुरान दे दीजिए। भाई तवज्जो कीजिएगा, ये किसी का बयान नहीं, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह सूरह यूनुस में कह रहा है ये लोग आकर कहते हैं कि हमें इस कुरान के बदले कोई और कुरान दे दीजिए। अब अगर मैं यहां हक बयान करूं तो कोई परेशान हो जाए, मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ से बताइए मुसलमानों, शिया सुन्नी भाइयों, अल्लाह जो कुरान में कह रहा है कि ये लोग आकर आपसे कहते हैं मेरे नबी कि हमें इस कुरान के बदले कोई दूसरा कुरान दे दीजिए, तो ये मुतालबा कौन कर रहा है, मुशरिक या मुस्लिम? अल्लाह जाने आप कहां हैं। जाहिर बात है कि मुसलमानों में ही कुछ ऐसे थे जो ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें कुरान तो चाहिए मगर ये वाला नहीं, कोई और कुरान चाहिए। तो ये इम्कान था कि बारे रसूल, जिस तरह मूसा की उम्मत ने तौरात को बदल दिया, जिस तरह दूसरे नबियों की उम्मतों ने अपने नबी की दी हुई किताबों को, सहीफों को बदल दिया, तो मुमकिन था कि रसूलुल्लाह अगर कुरान को तन्हा छोड़कर जाते तो मुसलमानों में छुपे मुनाफिक कुरान को ही बदल देते, अल्लाहु अकबर, कुरान को तब्दील कर देते। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा मा यूहा इलैया, मेरे हबीब आप इन लोगों से कह दीजिए इसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं अगर चाहूं भी तो कुछ चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं तो वही कहता हूं और वही करता हूं जो अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह कुरान में कह रहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशाउल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। और अल्लाह हुजूर के लिए साफ वादे कर रहा है वमा यंतिकु इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब कुछ नहीं कहता, मेरा नबी वही कहता है जो इस पर वही होती है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा मेरा हबीब वही कहता है जो इस पर वही होती है, मेरा नबी वही बोलता है जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो अल्लाह की मर्जी होती है। अब मुझे अज़ीज़ाने गिरामी, पूरे कुरान में आओ, अली वालों से सुनो अज़मत मुस्तफा क्या है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी वही कहता है जो उस पर वही होती है, जो अल्लाह चाहता है। मुझे पूरे कुरान में 6666 आयतों में, 114 सूरों में, 30 पारों में एक आयत दिखाओ मुसलमानों कि अल्लाह ने कभी कहा हो कि यूसुफ का चेहरा मेरा चेहरा, मूसा के हाथ मेरे हाथ, ईसा के पैर मेरे पैर, अल्लाह ने किसी नबी के बदन को खुद से निस्बत दी हो सिवाय हमारे रसूल के। मेरे नबी के बदन के दो हिस्सों को, बॉडी के दो हिस्सों को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया। अल्लाह कह रहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी कुछ नहीं कहता बगैर मेरी मर्जी के। इसके माने क्या है? अल्लाह कह रहा है मोहम्मद की जुबान मेरी जुबान, मेरे साथ रहिए। अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद की जुबान, मेरे रसूल की जुबान मेरी जुबान। फिर चलिए, अल्लाह कुरान में कह रहा है शबे हिजरत मेरा नबी निकला, कुफ्फारों का मजमा है, 40 नंगी तलवारें लिए मुशरिक खड़े हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरे नबी ने जमीन से कुछ कंकर उठाया, कुफ्फारों के चेहरे पर फेंका, आंखें अंधी हो गई, नबी गुजर गए, उन्होंने देखा भी नहीं। पढ़ो जाकर कुरान, अल्लाह कह रहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह कह रहा मेरे हबीब ये कंकर आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। क्या मतलब? अल्लाह कह रहा मोहम्मद तुम्हारे हाथ मेरे हाथ। तो नबी के बदन के दो हिस्सों को अल्लाह ने अपनी तरफ
हबीब तेरी जुबान मेरी जुबान, तेरी हाथ मेरा हाथ, तेरी अल्लाह जाने आप कहाँ हैं। अल्लाह कह रहा है तेरी जुबान मेरी जुबान, तेरा हाथ मेरा हाथ। अल्लाह जाने अल्लाह को अपने हबीब के हाथ और जुबान से ऐसा क्या काम लेना था कि अल्लाह ने कहा मोहम्मद तेरी जुबान मेरी जुबान, तेरा हाथ मेरा हाथ। पता चला गदीर के मैदान में जब जुबान से कहा मन को मौला, और हाथों पर अली को उठाया। अल्लाह दो हिस्सों को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तो कुरान के साथ अहले बैत का रहना बहुत जरूरी है। और देखिए मैं तो क्या बयान करूं, मौलवियों की तो बात छोड़िए, अल्लाह जाने इस मजमे में ऐसी ऐसी शख्सियतें बैठी होती हैं जिनके पास मौलवियों से ज्यादा इल्म होता है? अभी कल मैं मजलिस के बाद डॉक्टर साहब के पास बैठा था, हालांकि वो मेरे मौजू में था वो मामला, वो रिवायत मैंने पढ़ी है और डॉक्टर साहब ने मेरी याद दहानी कर दी। वो रिवायत आप लोगों के गोशगुजार कर रहा हूं कि देखिए अहले बैत के साथ कुरान की जरूरत क्यों है। इसलिए कि बगैर अहले बैत के, बगैर नबी के घर वालों के, बगैर नूर के किताब समझ में नहीं आ सकती। तो भाई अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितनति वब्तिगा तावीला वमा यअलमु इल्लल्लाह वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। कुरान है कुरान। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब हमने जो आप पर यह कुरान नाजिल किया इसमें कुछ आयात मुहकम हैं और कुछ आयात मुतशाबे हैं, मगर जिनके दिल टेढ़े हैं वो मुहकम आयतों को छोड़ देते हैं। मुहकम आयत किसको कहते हैं? जिसका तर्जुमा भी वाज़ेह हो, जिसकी तफसीर भी वाज़ेह हो। मुतशाबे आयत उसको कहते हैं जिसका तर्जुमा तो वाज़ेह होता है मगर तफसीर मख्फी होती है, छुपी हुई होती है। तवज्जो, तो अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब ये मुहकम आयतों को छोड़ देते हैं और जो आयत मुतशाबे होती हैं ये उसी में फितना पैदा करना शुरू कर देते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह इनके मकसद को खूब जानता है और ये उसकी तफसीर ढूंढने में लग जाते हैं। किसकी? मुतशाबे आयात की। तो मेरे हबीब इनसे कह दो वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म, इसकी तावील तो बस अल्लाह जानता है और वो लोग जानते हैं जो इल्म में हैं। हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा, वो जो इल्म में है। अब बताने की जरूरत तो नहीं है कौन इल्म में है। नबी फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, समझाने की जरूरत नहीं है। रासिखूना फिल इल्म है अहले बैत 14, मगर फर्क क्या है? अल्लाह कह रहा है रासिखूना फिल इल्म, ये इल्म में है, इल्म इनमें नहीं है। नहीं पहुंचे आप, अल्लाह जाने में क्या पढ़ रहा हूं। ये इल्म में है, इनका इल्म में होना और इनमें इल्म होना और। मसलन ये गिलास है मेरे सामने, इस गिलास में पानी है, तवज्जो, और ये गिलास उतना ही पानी ले सकता है जितना इसका ज़र्फ है। हाय हाय हाय, ज़र्फ अगर भर जाएगा तो पैमाना छलक जाएगा। हर किसी में वो कुव्वत भी नहीं जो बर्दाश्त कर ले। तो भाई गिलास में पानी है, मगर अगर मैं ये गिलास किसी नदी में फेंक दूं तो अब गिलास पानी में है। नहीं पहुंचे आप। ये जो है अभी गिलास के अंदर पानी अंदर है, बाहर पानी नहीं है, मगर जब गिलास को पानी में डाल दिया तो अब चारों तरफ पानी ही है। नबी कह रहे हैं, अल्लाह
علیہ السلام لا صلوات. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قل یہ راسخون فی العلم ہے جو علم میں ہے. توجہ، تو کچھ آیت محکم ہے، کچھ آیات اس میں متشابہ ہیں. پھر چلو سورہ ہود کی طرف. اللہ سورہ ہود میں فرما رہا ہے بسم اللہ، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت حکیم خبیر. اللہ کہہ رہا ہم نے یہ کتاب بہترین کتاب نازل کیا ہے جس کی ساری آیتیں محکم ہیں. دیکھیں میں بڑے آہستے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا بچہ نوجوان سب شریک ہو جائے. اللہ سورہ ہود میں فرما رہا ہے یہ جو کتاب قرآن ہم نے اتارا اس کی ساری آیتیں محکم ہیں. پھر آگے بڑھو، اللہ سورہ زمر میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ. ہم نے یہ بہترین کتاب اتاری ہے جس کی ساری آیت متشابہ ہے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں، اس کی ساری آیات متشابہ ہیں. عباسی دور خلافت میں میرے چھٹے مولا کا زمانہ ہے. ایک عیسائی آیا، عیسائی عالم بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ کے دربار کے درباری ملاؤں سے کہنے لگا یہ بتاؤ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں محکم آیت بھی ہے، متشابہ آیات بھی ہیں. سارے ملاؤں نے کہا ہاں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے. ایک مرتبہ اس عیسائی عالم نے سورہ ہود کی تلاوت کی کہ اللہ تمہارا سورہ ہود میں فرماتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اس میں ساری آیتیں محکم ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ مولویوں نے کہا ہاں بے شک ہے. کیا تمہارا وہی اللہ سورہ زمر میں فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی ساری آیات متشابہ ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں بے شک ہے. کیا تمہارا اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے لو کان عندہ من غیر لو کان عندہ، یہ کتاب اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلافاً کثیرہ، اس میں کثرت سے اختلاف ہوتا. لوجدوا اختلافاً کثیرہ، اس میں کثرت سے اختلاف ہوتا. ملاؤں نے کہا ہاں ہاں یہ بھی آیت ہے. وہ کہنے لگا مگر اختلاف تو ہے. ملاؤں نے کہا کیسے؟ کہا ایک جگہ تمہارا اللہ کہتا ہے اس قرآن میں محکم اور متشابہ دونوں آیات ہیں، دوسرے سورے میں کہتا ہے صرف محکم آیات ہیں، پھر ایک سورے میں کہتا ہے صرف متشابہ آیات ہیں، تو اختلاف تو ہو گیا. اب جواب دو. بادشاہ نے کہا درباری ملاؤں سے جواب دو. اب ظاہر بات ہے درباری ملا کیا جواب دے؟ کہنے لگے ہمیں ایک دن کا ٹائم دے دیجیے، کل جواب دیں گے. ایک دن کی مہلت ملی. دوسرا دن دربار سجا، عیسائی عالم آیا، کہا جواب دو. سارے ملاؤں نے مل کر کہا ہم نے یہ اجماع کیا ہے کہ یہ واجب القتل ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دو. بادشاہ نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارے دین میں فتنہ برپا کر رہا ہے، قرآن میں شک پیدا کر رہا ہے. جیسے ہی کہا ایک مرتبہ عیسائی عالم کھڑا ہو گیا، کہا بے شک میری گردن اڑا دو مگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ورنہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا. اسی دربار میں وزیر بیٹھا تھا، تھوڑا سمجھدار تھا. بادشاہ سے کہنے لگا یہ ان کے بس کا نہیں ہے، ان کے ٹون بتا رہے ہیں، یہ کھا کھا کر سب بھول چکے ہیں. مولا کے سامنے کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں. مولا نے کہا تم میں تو ہمارے شیعوں کی علامت نہیں ہے. کہا مولا وہ کیوں؟ کہا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا شکم اور سینہ برابر ہوتا ہے. توجہ، مولا حسین نے کربلا میں کہا تھا یہ جو تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے، حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں.
توجہ عزیزان گرامی، اب وزیر کہنے لگا یہ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ جواب نہیں دیں گے، اگر قرآن کا جواب کوئی دے گا تو وارث قرآن دے گا۔ بادشاہ نے کہا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا رسول کا ایک نواسہ موجود ہے، خط لکھو مدینے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلاؤ۔ خط لکھا گیا محافظ اسلام کو، محافظ قرآن کو، خط پہنچا، امام سفر کے لیے آمادہ ہوئے، سفر کیا، دربار تک آئے، دربار سجا، ملا بھی بیٹھے ہیں، عیسائی عالم بھی بیٹھا ہے۔ توجہ، امام نے کہا پوچھو کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا آپ کا اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ آپ کا اللہ کہتا ہے اس میں کچھ آیت محکم ہے، متشابہ ہے، کیا یہ آیت ہے؟ امام نے کہا بے شک ہے، بے شک ہے۔ پھر اس نے کہا وہی اللہ سورہ ہود میں فرماتا ہے الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام آیات محکم ہیں، کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ امام نے کہا بے شک ہے۔ اس نے کہا آپ کا وہی اللہ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی تمام آیات متشابہ ہیں۔ امام نے کہا بے شک یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کا وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر یہ کتاب وہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلافاً کثیرہ، اس میں اختلاف کثیر ہوتا، کثرت سے اختلاف ہوتا، کیا یہ بھی قرآن کی آیت ہے؟ امام نے کہا بے شک آیت ہے۔ وہ کہنے لگا مگر اختلاف تو ہو گیا نا، ایک طرف کہتا ہے صرف محکم آیات ہے، ایک طرف کہتا ہے صرف متشابہ آیات ہے، وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم جیسے منکر قرآن کے لیے تمام آیات متشابہ ہیں، تمام آیات تم جیسے منکر آیات کے لیے تمام آیات متشابہ ہیں، مگر وہ جو مومن قرآن ہیں ان کے لیے کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، اور جو راسخون فی العلم ہیں یعنی ہم آل محمد، ہمارے لیے پورا قرآن محکم ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سنیے گا بڑا خوبصورت نتیجہ آئے گا۔ امام نے فرمایا ہم جو راسخون فی العلم ہیں، ہم 14 کے لیے یہ تمام قرآن محکم ہے۔ اب ایک مرتبہ جھجلا کے عیسائی نے کہا کہ بھائی ضرورت کیا تھی کہ جو کتاب قیامت تک ہدایت ہے اس میں تمام آیات محکم رکھتا، متشابہ آیات رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں متشابہ آیات اس لیے رکھی کہ قیامت تک دنیا کو 14 کی ضرورت رہے۔ نعرہ حیدری، محمد علی محمد اسلام لانتر صلوات۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ قیامت تک دنیا کو ہم 14 کی ضرورت رہے۔ امام نے فرمایا سن، اگر اس میں صرف متشابہ آیات ہوتی تو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے، اور اگر صرف محکم آیات ہوتی تو لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے اللہ چاہتا تھا کہ قرآن اور اہل بیت پیرالل رہے۔ اب کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر قرآن میں اللہ نے کھل کر علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تاریخی جواب دے رہا ہوں آج کی مجلس کا۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ میں نے پہلے کہا کہ ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال نہیں بنا جس کا حسینی جواب نہ دے سکے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے، علی کی اتنی عظمت ہے، اہل بیت کی اتنی عظمت ہے، تو اللہ نے پنجتن کا نام، 14 کا نام، علی کا نام قرآن میں کھل کر کیوں نہیں لیا؟ وجہ یہ عزیزان گرامی اللہ جانتا تھا منافق کتنا چالاک ہے۔ اگر اللہ قرآن میں کھل کر علی کا نام لے لیتا تو تم کہتے قرآن بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ نعرہ حیدری، اگر ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں علی
کا نام نہیں ہے، مگر علی کا نام بصارت سے نہیں بصیرت سے نظر آئے گا۔ قرآن میں لا ربی ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خشک و تر موجود ہے، مگر دیکھنے کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے۔ علی کا نام ہے مگر تمہیں دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ جانتا تھا مزاج نفاق کو، اگر اللہ کھل کر علی کا نام لے لیتا قرآن میں تو کیا ہوتا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تم یہ کہتے کہ قرآن شیعوں کی کتاب ہے، یا تو تم یہ کہتے کہ شیعوں نے قرآن میں ایڈ کر دیا ہے، اور علی کے بغض میں تم قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیتے۔ اللہ نے کہا ہم موصوف کا نام نہیں لیں گے، ہم صفت کا ذکر کریں گے، اور صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچنے والا ہی ہدایت پاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو قرآن کی تاریخ تک نہیں بتائی گئی۔ کیا ہے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی۔ توجہ کھینچے گا، نبی کہہ رہے ہیں میں کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ غور کیجیے گا، اگر قرآن چھوڑ کر جاتے تو پھر تو یہ امکان تھا کہ قرآن وحی کی شکل میں اترا، مگر نبی کہہ رہے ہیں قرآن نہیں، کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور کتاب اس شے کو کہتے ہیں جس کا مکتوبی وجود موجود ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جو کتاب قیامت تک ہدایت کرنے والی ہو، نبی اس کتاب کو امت کے حوالے کر کے چلے جائیں کہ تم جمع کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں کتاب اللہ، میں کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کہ اس وقت دور رسالت میں کوئی ایسا شخص موجود تھا جس کے پاس قرآن مکتوبی شکل میں موجود تھا۔ صرف شیعوں کی کتاب نہیں، جائیے پڑھیے امام جلال الدین سیوطی، اہل سنت کا بہت بڑا مفسر ہے، جس کی کتاب ہے تفسیر الدر منصور۔ وہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، اس میں لکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ بعد رسول علی 6 مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جب 6 مہینے علی نہیں نکلے تو کچھ لوگ آئے علی کے در پر، یا علی اب باہر کیوں نہیں آتے؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں اس وقت تک دہلیز سے قدم نہیں نکالوں گا اور اپنے دوست پر ردا نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مکتوبی شکل میں علی کے گھر میں موجود تھا، علی اس کی تفسیر مکمل کر رہے تھے۔ کاش مسلمانوں نے وہ قرآن علی سے لے لیا ہوتا، آج جہالت مقدر نہ بنتی۔ توجہ عزیزان گرامی، اللہ جانے میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اس کے بعد کیسے کیسے قرآن جمع کیا ایک سبجیکٹ ہے، قرآن کیسے کیسے جمع کروایا گیا۔ اس کے بعد پہلی خلافت میں قرآن جمع کرایا گیا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب پہلی خلافت میں جمع کرایا گیا تو پھر تیسری خلافت میں قرآن دوبارہ جمع کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اگر ہم حق بیان کریں تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ جائیے ریسرچ کیجئے۔ جب تیسری خلافت کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا تو کس طرح جمع کروایا گیا؟ جس کو قرآن کی جو آیت یاد ہوتی تھی وہ آ کر دربار میں سناتا تھا اور پھر وہاں پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ توجہ، اسی اثنا میں ایک صحابی آیا، ایک مسلمان آیا اور آ کر اس نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ وہ قرآن کی وہ آیت کیا تھی؟ اس نے آ کر کہا کہ بس میں نے نبی سے سنا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے مصطفیٰ سے، اے میرے حبیب ذرا ان رسولوں سے سوال کیجئے، ان نبیوں سے پوچھو، ان رسولوں سے پوچھو کہ ان کو رسالت کیسے ملی۔
توجہ غور کیجیے گا. اے میرے رسول وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے حبیب آپ سے پہلے جتنے نبی گزر گئے، رسول گزر گئے، ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کو رسالت کیسے ملی. اب جب یہ آیت ایک صحابی نے پیش کی تو وہاں پر ایک بحث کا موضوع چھڑ گیا. لوگ کہنے لگے یہ قرآن کی آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسروں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اس آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ اپنے سے پہلے گزر جانے والے نبیوں سے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے پوچھئے. تو میرے نبی ان لوگوں سے کیسے پوچھیں؟ اس لیے کہ وہ تو نبی کے دور میں تھے نہیں. آدم نبی کے دور میں نہیں تھے، موسیٰ محمد کے دور میں نہیں تھے، عیسیٰ محمد کے دور میں نہیں تھے، ابراہیم محمد کے دور میں نہیں تھے، اسماعیل محمد کے دور میں نہیں تھے، زکریا محمد کے دور میں نہیں تھے، یحییٰ محمد کے دور میں نہیں تھے. تو جب یہ نبی، یہ انبیاء محمد کے دور میں تھے ہی نہیں تو محمد ان سے پوچھیں گے کیسے؟ توجہ، اب اتنی بحث چل رہی تھی کہ بات یہاں تک آ گئی کہ اس آیت کو ہٹا دیا جائے. اتنے میں مسلمانوں کی جھرمٹ میں سلمان بیٹھا تھا. ہائے ہائے ہائے، میں اردو پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں کی جھرمٹ میں سلمان بیٹھا تھا. سلمان نے کہا دیکھو اجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو، ابھی وارث قرآن زندہ ہے. میرے مولا سے ذرا پوچھنے دو، میرے مولا کو ذرا پوچھ لو. دربار مولا کو دربار میں بلایا گیا. علی دربار میں آئے، کہا کیا ہوا؟ کہ یہ شخص آ کر آیت پڑھ رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اللہ کہہ رہا ہے محمد، اے میرے حبیب اپنے سے پہلے گزر جانے والے نبیوں سے پوچھئے ان کو رسالت کیسے ملی. یا علی آپ ہی بتائیے یہ قرآن کی آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی آدم سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ نبی موسیٰ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم تو محمد کے دور میں تھے نہیں، موسیٰ محمد کے دور میں تھے نہیں، عیسیٰ محمد کے دور میں تھے نہیں. علی نے کہا خاموش، اگر آدم محمد کے دور میں نہیں تھے تو کیا ہوا؟ محمد آدم کے دور میں تھے. اگر موسیٰ محمد کے دور میں نہیں تھے تو کیا ہوا؟ محمد موسیٰ کے دور میں تھے. اگر عیسیٰ محمد کے دور میں نہیں تھے تو کیا ہوا؟ محمد عیسیٰ کے دور میں تھے. محمد سارے انبیاء کے دور میں تھے. کل کی آیت یاد ہے نا میرے حبیب؟ سارے انبیاء اپنی امتوں کے گواہ ہوں گے اور آپ سارے نبیوں کے گواہ ہوں گے. تو گواہی تو تب دے گا نا بندہ جب اس کے دور میں موجود ہو. تو محمد سب کے دور میں تھے. اب ان لوگوں نے کہا تو یا علی آپ ہی بتا دیجئے کہ پھر یہ آیت اتری کہاں تھی؟ میرے نبی میرے علی نے فرمایا جب نبی شب معراج آسمان پر پہنچے اور اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا تو میرے محمد سے کہا محمد ان سے پوچھو ان کو رسالت کیسے ملی. سارا مجمع خاموش تھا، کسی نے پڑھ کر علی سے نہیں پوچھا علی آپ کو کیسے پتا. مجمع کی خاموشی بتا رہی تھی کہ سارا مجمع جانتا تھا معراج میں جہاں نبی تھا وہی علی تھا. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد علی محمد اسلام لنکر صلوات. سارے مجمع کی خاموشی بتا رہی تھی کہ مجمع کو اس بات کا یقین تھا کہ جہاں نبی تھا وہاں علی تھا. عزیزان گرامی اب انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، اگر اس دربار میں علی نہ ہوتا تو قرآن کی آیت تم تک پہنچتی کیسے؟ اس لیے اہل بیت کا قرآن کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر نور نہ ہو تو کتاب کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کتاب کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نور کا وجود ہو، ورنہ قرآن کا جواب سوائے وارث قرآن کے کوئی نہیں دے سکتا. دیکھاؤ ساری کائنات میں مجھے کہ علی کے علاوہ کسی نے کہا ہو سلونی سلونی. پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے. ایک شخص آیا علی کے پاس، یا علی یہ بتائیے مشرق سے مغرب کا فاصلہ کیا ہے؟
علی چاہتے تو خود جواب دے سکتے تھے، مگر علی کے بغل میں ایک اور علی بیٹھا تھا. سمجھو، مولا حسن بیٹھے تھے، بچپنے کا دور ہے. علی نے کہا حسن تم بتاؤ. ہائے ہائے ہائے. امام حسن نے کہا مشرق کا مغرب سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر پوچھنے والے نے پوچھا یہ بھی بتائیے کہ زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ مولا حسن نے کہا زمین سے آسمان کا اتنا فاصلہ ہے جتنے دیر میں آگ کی روشنی آسمان تک پہنچ جاتی ہے. پھر پوچھنے والے آئے، انہوں نے پوچھا اچھا تو یہ بھی بتا دیجئے کس شے سے کون سی شے افضل ہے؟ مولا حسن نے فرمایا سنو، پتھر سب سے سخت ہے مگر پتھر سے افضل لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. پھر لوہے سے افضل آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے. پھر آگ سے افضل پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر پانی سے افضل بادل ہے جو پانی کو برساتا ہے. اور بادل سے افضل ہوا ہے جو بادل کو چلاتا ہے. پھر ہوا سے افضل ملک الموت ہے. پھر ہوا سے افضل فرشتے ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں. فرشتوں سے افضل ملک الموت ہے جو فرشتوں کو موت دیتا ہے. اور ملک الموت سے افضل موت ہے. اور موت سے افضل امر الہی ہے، حکم الہی ہے. لوگوں نے کہا یا علی سوال آپ سے کیا تھا، جواب بچہ دے رہا ہے. علی نے کہا یہی تو بتانا تھا کہ جو علم حکومت کے بڑھاپے کے پاس نہیں ہے وہ امامت کے بچپنے کے پاس. نعرہ حیدری. جو علم حکومت کے بڑھاپے کے پاس نہیں ہے وہ امامت کے بچپنے کے پاس ہے. امامت عمر کا محتاج نہیں ہوتا. یہ 14 راسخون فی العلم ہے. مولا حسن ایک باغ میں کھڑے ہیں اور وہاں سے حاکم شام کا قافلہ گزر رہا ہے. حاکم شام نے دیکھا کہ مولا حسن باغ میں موجود ہے. ایک مرتبہ باغ میں آیا، کھجور کا درخت تھا. کہنے لگا اے حسن، آپ کے بابا علی نے منبر پر دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کہا بے شک میرے بابا نے یہ دعویٰ کیا. تو کہا یہ دعویٰ صرف آپ کے بابا کا ہے یا آپ کا بھی ہے؟ علی نے کہا ہم 14 کا ہے. ہم 14 کا. حسن نے کہا ہم 14 کا ہے. حاکم شام کہنے لگا تو یہ بتائیے اس درخت میں کھجوریں کتنی ہیں؟ مولا نے دیکھا نہیں. امام حسن نے کہا 3333. ہائے ہائے ہائے. ایک مرتبہ حاکم شام نے اپنے غلام کو کہا ذرا سارے کھجور توڑ کر چیک کرو کتنے ہیں. غلاموں نے درخت کا ایک ایک کھجور توڑا، چادر میں جمع کیا، کھجور گننا شروع کیا. گن کر ایک مرتبہ پسینے چھوڑ گئے. حاکم شام نے کہا کتنے ہیں؟ کہا اتنا ہی جتنا حسن نے کہا 3333. ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا ایک کام کرو تھوڑا کم کرو. تھوڑا کم کیا گیا. کہا اب گنو. اب گنا. پھر 3333. کہا تھوڑا بڑھا دو. تھوڑا بڑھایا گیا. پھر گنا. کہا کتنے ہیں؟ کہا 3333. پریشان ہو گیا. ایک مرتبہ امام حسن سے کہنے لگا حسن آپ نے جتنا کہا کھجوریں اتنی ہیں، ہم نے گھٹایا پھر بھی اتنی رہی، ہم نے بڑھایا پھر بھی اتنی رہی. وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ اس میں 3333 کھجوریں ہیں درخت میں؟ حسن نے کہا ہمیں پتا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کہہ دیا ہو گیا. یہ ہے راسخون فی العلم. ہم نے کہہ دیا ہو گیا ہے. حاکم شام آپ سنیں گے یا میں چھوڑ دوں؟ حاکم شام آیا مدینے میں، سونا بانٹ رہا ہے لوگوں کو. اب بتائیے کیا یہ حق ہم چھپا لیں؟ یہ کتابوں میں ہے. شبیر وارسی پڑھنے والا قصوروار ہے تو لکھنے والا کتنا قصوروار ہے؟ ہٹا دو یہ روایت ہے کتابوں سے. حاکم شام سونا بانٹ رہا ہے، سارا مدینہ سونا لے رہا ہے. جب نماز کا وقت آیا تو وہ جو نماز کا وارث تھا ٹھیک نماز کے وقت مسجد میں آیا. حاکم شام کی نظر پڑی مولا حسن پہ. کہا حسن جتنا سونا میں نے سارے مدینے کو دیا ہے میں اتنا سونا آپ کو دے رہا ہوں. ایک سونے کا پہاڑ لگا دیا.
مولا حسن نے کہا کس لیے مجھے اتنا سونا دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں، تاکہ آپ کو پتا چل جائے میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ مولا حسن نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے، ایک فقیر غریب شخص آیا، مولا حسن کا نالین ان کو بڑھایا۔ مولا نے غلام کو دیکھا، کہا یہ سارا سونا میں نے تیرے حوالے کر دیا، تیرے نام کر دیا۔ حاکم شام پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ جتنا سونا سارے مدینے کو دیا اتنا آپ کو دیا اور آپ ایک غریب کو دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا حسن نے کہا تاکہ تجھے پتا چل جائے میں فاطمہ کا بیٹا۔ محمد علی محمد اسلام لندر صلوات۔ تجھے پتا چل جائے کہ میں سیدہ کا بیٹا ہوں۔ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں نا؟ یقین جانیے میں اتنے کنٹرول میں افریقہ میں پڑھ رہا ہوں کہ جیسے ایک پرندے کا پر کاٹ کے کہا جائے اڑ کر دیکھا۔ ہاں توجہ عزیزان گرامی، دربار میں حاکم نے بلایا، بس ایک واقعہ سمیٹ دوں گا۔ مولا حسن کو بلایا، اپنے غلام کو کہا کہ کام کرنا، میرے سامنے میرے اور میرے باپ کی عظمت بیان کرنا، ہمارے خاندان کی عظمت بیان کرنا، اور جب حسن اپنے خاندان کی عظمت بیان کرنے جائے تو ان کی بات پہ لقمہ ڈال دینا، ٹھکارا مار دینا۔ اب ایک مرتبہ مولا حسن کو دربار میں بلایا، اب وہ جو بیٹھا تھا اس نے بنی امیہ کی شان بیان کرنا شروع کی۔ خاموش ہو گیا۔ مولا نے کہا سن، ہم سے سن فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ میرا نانا رسولوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھائی جنت کا سردار، میں جنت کا سردار۔ ہمارے سامنے عظمت دکھاتا ہے۔ جیسے ہی مولا حسن کچھ بولنے لگے وہ ٹوکارا مارنے لگا۔ مولا نے کچھ بولنا چاہا، اس نے لقمہ مارا۔ ایک مرتبہ حسن کو جلال آیا، اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے بیچ میں عورتوں کا کیا نعرہ حیدری؟ ادھر مولا نے کہا اس کا جنس تبدیل ہو گیا ہے، مخنث کی ابتدا کہاں سے ہوئی پتہ لگا، جنس تبدیل ہو گیا۔ پریشان ہو گیا حاکم، کہا حسن آپ کریم بابا کے کریم بیٹے ہیں، اسے معاف کر دیجئے۔ مولا حسن نے کہا اگر موسیٰ کے سانپ نے اگر سانپوں کو نگل دیا ہوتا میں بھی اس کو مرد بنا دیتا۔ اب یہ تب تک مرد نہیں بنے گا جب تک یہ 7 بچوں کی ماں نہ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے راسخون فی العلم، یہ جو کہہ دے وہی علم ہو جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی دنیا نے ان سے حسد کیا ان کے علم کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو عالم بنانا چاہتے تھے، زمانے کو علم دینا چاہتے تھے۔ ان کے گھر کا بچہ راسخون فی العلم ہے، ورنہ کون بچہ ہے کہ جس سے یہ سوال کیا جائے کہ بیٹا بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا؟ کون ہے کائنات میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کس نے بتایا زمانے کو کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ جب پوچھا گیا حسن کے یتیم سے بیٹا موت کا ذائقہ کیسا ہے، قاسم کہتا ہے چچا امو جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ آزادارو آج 7 محرم آ گئی، آزادارو آج قاسم کا تحفظ اٹھایا جائے گا۔ کون قاسم؟ حسن کا یتیم۔ ارے قاسم اتنا نازک تھا جو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتا تھا، قاسم کو مانے والا بنا کر کے لاتی تھا۔ عزادارو قاسم اتنا گل بدن تھا کہ جب جسم پر لباس پہنتا تھا
आजादारो जिस्म की सफेदी नजर आती थी। आजादारो कासिम हसन का यतीम। आपको पता है आजादारो हसन में और कासिम में फर्क क्या है? हसन में और कासिम में इतना फर्क है कि हसन के कलेजे के टुकड़े हुए, अरे कासिम के जिस्म के टुकड़े। आजादारो हसन में कासिम में इतना फर्क है, हसन के कलेजे के टुकड़े हुए, कासिम के जिस्म के टुकड़े हुए। और मैं बताऊं हसन में और हुसैन में क्या फर्क है? अरे हुसैन का शहादत के बाद लाशा पामाल हुआ, अरे कासिम का जीते जी लाशा पामाल हुआ। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई हम न दे सिवाय सैयदुल शुहदा के। आजादारो जब शब आशूर आई ना, एक मर्तबा कासिम ने एक मर्तबा मौला हुसैन से पूछा, अम्मू जान क्या महज़र शहादत में मेरा नाम नहीं है? हुसैन कहते हैं कासिम महज़र शहादत में तेरा तो क्या, अरे असगर का भी नाम है। कासिम ने सुना, एक मर्तबा कहने लगा, अम्मू जान क्या जालिम खेमे तक आ जाएंगे? हुसैन ने कहा नहीं कासिम, मैं असगर को लेकर खेमे से निकलूंगा। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आजादारो तुम्हारे भी कमसिन शहजादे होंगे। आजादारो जब शब आशूर आई, हुसैन एक मर्तबा खैमों का चक्कर लगा रहे हैं। क्या देखा? एक खैमे में चराग रोशन है। हुसैन खैमे के करीब गए, जरा सा पर्दा हटाया, क्या देखा? खैमे के अंदर कमरे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास मौजूद है, शबीह पैगंबर अली अकबर मौजूद है, हसन का यतीम कासिम मौजूद है। हुसैन एक मर्तबा खैमे के बाहर खड़े हो गए, अब्बास की अकबर की कासिम की गुफ्तगू सुनने लगे। सुनोगे आजादारो, अकबर एक नक्शा बना रहे थे, जंग का नक्शा खींच रहे थे। एक मर्तबा अब्बास कहने लगे कि जब कल सुबह आशूर का शुभ नमूदार होगा, बेटा अकबर मैं कल्बे लश्कर पर हमला करूंगा, बेटा अकबर तुम मैमने पे हमला करना, बेटा कासिम तुम मैसरे पर हमला करना। अभी इतनी बात हो रही थी, अकबर कहने लगा इतना तो बता दो चाचा, पहले कौन हमला करेगा? अब्बास ने कहा अकबर पहले मैं हमला करूंगा, इसलिए कि अगर तूने पहले हमला किया, तुझे कुछ हो गया तो मेरे आका के आंखों का नूर, मेरे आका के आंखों की रोशनी को हो जाएगी। अकबर कहने लगा नहीं चाचा, पहले मैं हमला करूंगा, अगर आपने पहले हमला किया तो बाबा की कमर टूट जाएगी। आजादारो कासिम एक मर्तबा भाई की चाचा की बात सुनने लगा। सुनते सुनते कासिम ने कहा चाचा अब्बास ना पहले आप हमला करना, भैया अकबर ना पहले आप हमला करना, इसलिए कि चाचा अब्बास को कुछ हो गया तो अम्मों की कमर टूट जाएगी, भैया अकबर को कुछ हो गया तो अम्मों के आंखों का नूर चला जाएगा। अरे मैं यतीम हूँ, पहले मैं हमला करूंगा। अज़ादारो इतना सुनना था, हुसैन खैमे के अंदर आए, कासिम को गले से लगाया, अरे कासिम जब तक हुसैन जिंदा है खुद को यतीम। आजादारो हुसैन को कासिम से बहुत मोहब्बत थी, कासिम हुसैन के भैया की निशानी है। आजादारो जब आशूर की सुबह आई ना, कासिम हुसैन के पास आया, अम्मू इजाजत दे दो। हुसैन ने इजाजत नहीं दी। हुसैन जब भी किसी शहीद का लाशा लाते हैं, कासिम जाता है, जाकर कहता अम्मू मुझे इजाजत दे दो। हुसैन कहते कासिम तू मेरे भैया की निशानी है, तेरे जिस्म से भैया हसन की खुशबू आती है। अज़ादारो कासिम एक मर्तबा माँ के खैमे में जाते हैं, अम्मा फरवा, एक मर्तबा फरवा कहती है कासिम तुम अब तक मख्तल नहीं गए, ऐसा ना हो कि अकबर जिंदा रहे, अकबर की जवानी लुट जाए और तुम जिंदा रहो, मैं कयामत के दिन
फातिमा को मुखिया दिखाऊंगा। कासिम कहता अम्मा मैं बार बार जाता हूँ, अम्मू इजाजत नहीं देते। अज़ादारो सुनोगे, एक मरतबा उम्मे फरवा को कुछ याद आया, कहा कासिम जरा अपनी आस्तीनों को उल्टो। अज़ादारो एक मरतबा माँ ने लाल के आस्तीनों को उल्टा, एक तावीज नजर आया, बाजू में तावीज बंधा था। एक मरतबा उम्मे फरवा कहती है कासिम बेटा ये तावीज तेरे बाबा ने बांधा था, तेरे बाबा ने वसीयत की थी कि जब मेरा भाई मुसीबत में गिर जाए तो ये तावीज मेरे भाई हुसैन को दिखाना। अज़ादारों माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, एक मर्तबा हुसैन के पास आई। हुसैन ने कहा भाभी जान अगर आप हुक्म करती मैं खैमे में आ जाता। उम्मे फरवा कहती नहीं मौला, मैं तावीज लाई हूँ जिसे मौला हसन ने मेरे शौहर ने कासिम के बाजू में बांधा था, ये आपके हवाले किया मैंने। अज़ादारों मौला हुसैन ने तावीज को खोला, तावीज के अंदर से खत निकला, एक मर्तबा भाई का खत था। इमाम हसन फरमाते हैं मेरे भैया हुसैन करबला में मैं नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से कासिम का बदिया। अल्लाह किसी माँ को वो गम ना दे जो गम उम्मे फरवा ने करबला में उठाया। आज़ादारो भाई का खत पढ़ा, एक मर्तबा कासिम को गले से लगाया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि हुसैन और कासिम एक दूसरे से गले लगकर इतना रोए कि चचा भतीजा बेहोश हो गए। अल्लाह जाने होश में कैसे लाया गया, इसलिए कि पानी मौजूद नहीं था। हुसैन और कासिम को होश में लाया गया। एक मर्तबा उम्मे फरवा मौला हसन का सब्ज़ मामा लेकर आई। हुसैन ने अपने हाथों से भैया का मामा भतीजे के सर पर पहनाया। आज़ादारों जब कासिम को घोड़े पर हुसैन ने सवार किया ना, कासिम इतना कमसिन था कि रकाब तक पैर नहीं पहुंचा। अरे हुसैन ने गोद में उठाया। एक मर्तबा घोड़े पर सवार किया, अभी कासिम आगे ही बढ़ रहे थे। हुसैन ने कहा कासिम जरा ठहरो। एक मर्तबा हुसैन ने कहा कासिम जरा झुको। कासिम घोड़े पर झुके। हुसैन ने कासिम का गिरेबान चाक किया। ज़ैनब पूछने लगी भैया मेरे कासिम का गिरेबान क्यों चाक किया? क्या बहन ज़ैनब ये यतीमी की निशानी है, शायद इनको मेरे कासिम पर एक मर्तबा कासिम ने मैदान में हमला किया, हसन की जंगे सिफीन याद दिला दी। अज़ीज़ाने गिरामी एक बहुत बड़ा पहलवान आया था यजीद के लश्कर में, अर्ज़क़ शामी, उसके 7 पहलवान बेटे कासिम से लड़ने आए। कासिम ने 7 को वासिले जहन्नम किया। एक मर्तबा अर्ज़क़ शामी गुस्से में कमसिन शहजादे के मुकाबले पर आया। हुसैन ने आवाज दी भाभी उम्मे फरवा अपने कासिम के लिए दुआ करो, अर्ज़क़ शामी मेरे कासिम के मुकाबले पर आया है। अज़ादारों माँ ने मुसल्ला बिछाया, 2 हाथ बुलंद किए, दुआ की परवरदिगारा ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ऐ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले मेरा कासिम। माँ की दुआ कबूल हुई, कासिम फतेहयाब हुए। एक मर्तबा हुसैन ने दादे शुजाअत दी, कासिम ने दोबारा हमला किया। अज़ीज़ाने गिरामी कासिम मैदान में लश्कर को चीरते चले जाते हैं। एक मर्तबा जालिम ने कहा अरे ये हसन का लाल है, ये अली का पोता है, चारों तरफ से हमला किया जाए। अरे चारों तरफ से कासिम को घेरा गया। कासिम का कातिल चाहता था कासिम का सर काट के हुसैन के नाम फेंक दे। हुसैन ने देखा, एक मर्तबा तेजी से दौड़े, आगे पास दौड़े। अज़ादारों इतने में इधर
कासिम था, जब जमीन पर आया तकसीम हो गया। कासिम का लाशा पामाल हो गया। एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी, कासिम बेटा कहाँ हो, कासिम बेटा कहाँ हो। अदादार कासिम का लाशा पामाल हो चुका था। जब हुसैन ने आवाज दी, एक मरतबा कहीं से उंगलियां बुलंद हुई, कहीं से हथेलियां बुलंद हुई। चाचा हुसैन, अम्मू जान, हौदादारो हुसैन कभी दाई तरफ दौड़े, कभी बाई तरफ दौड़े, मैं बैठ कर नहीं बयान कर सकूंगा। हौदादारो हुसैन ने एक मरतबा कहीं से कासिम की उंगलियों को चुना, कहीं से कासिम के जिस्म के पसलियों के हड्डियों को चुना, कहीं से पिंडलियों को चुना, एक दामन बिछाया। हौदादारो हवा में कासिम के जिस्म के टुकड़े जमा किए, खैमे की तरफ लेकर निकले। उम्मे फरवा ने देखा, आवाज दी, मेरा कासिम इतना छोटा नहीं था, मेरा